بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانم سٹوری ہب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ خانم سٹوری ہب کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ میرا نام آسیہ ہے۔ فارس سر، میں اپنی ڈائری پر کچھ یادگار لمحے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو میرے شوہر، میرے ہمسفر اور ہماری گزری زندگی کے کچھ یادگار لمحات ہیں۔ میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں میرے پاس آئے، مجھے شرارت کرتے ہوئے چٹکی کاٹی۔ کہنے لگے، میڈم صاحبہ چکن بنا رہی ہوں۔ مجھے کہنے لگے، چائے کا 1 کپ بنا دو۔ میں چائے بنانے لگی۔ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نمک چائے میں ڈال دیا اور چینی چکن میں۔ مجھے کہنے لگے، آسیہ میری جان، الائچی بھی ڈال دینا چائے میں۔ میں نے الائچی بھی ڈالی۔ پیار سے سانس کھینچتے ہوئے بولے، واہ کیا خوشبو ہے چائے کی۔ چائے کپ میں ڈال کر دی۔ ان کو میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے ایک بوسہ کیا، پھر چائے کا 1 گھونٹ بھرا اور پھر میرے سرتاج کی چائے کہاں، خود کہاں۔ میں حیران تھی، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ مجھے چلا کر بولے، ارے آسیہ یہ کیا کر دیا، چائے میں کون ڈالتا ہے نمک۔ میں نے گھونٹ بھرا، ستیہ ناش ہو، نمک ڈال دیا چائے میں۔ میں مسکرائی اور سوری بولا۔ کہنے لگے، آسیہ چھوڑو یار، مجھے 1 لیگ پیس نکال کر دو۔ میں نے جلدی سے پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کر دیا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھایا، چلانے لگے، ارے آسیہ یہ کیا کر دیا، چکن میٹھا کیوں ہے۔ میں حیران ہو گئی، دیکھا بیڑا غرق، اس میں شوگر ڈال دی۔ میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ آسیہ پاگل ہو گئی ہو کیا، مہمان آ رہے تھے گھر میں اور ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ جلدی سے کہنے لگے، اچھا ایسا کرو میں ہوٹل سے چکن لے آتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، یہ پھینک دو۔ مجھے اس محبت سے محبت ہو گئی تھی۔ آج میرے بھائی کی شادی تھی، ان کو تنخواہ نہیں ملی تھی۔ میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ کہنے لگے، آسیہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، عید والے کپڑوں میں گزارا کر لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، پاس بیٹھ کر میری طرف دیکھ کر بولے، اس میں رونے والی کیا بات ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے، کچھ نہیں آپ کھانا کھائیں۔ مجھے اچھا لگا۔ وہ کھانا چھوڑ کر مجھ سے شرارتیں کرنے لگے۔ میں ناراض تھی۔ رات گزری، دوسرے دن 12 بجے گھر آئی۔ مجھے کہنے لگے، چلو شاپنگ کر لو میرے ساتھ، بازار چلو۔ میں بہت خوش تھی۔ جب شادی کے دن گزر گئے، میرے دل میں خیال آیا، پوچھو تو صحیح پیسے کہاں سے لیے تھے۔ تنخواہ نہیں ملی تھی تو پھر ان کے ہاتھ میں نظر گئی، انہوں نے اپنی انگوٹھی بیچ دی تھی۔ اس دن میں بہت شرمندہ ہوئی تھی، ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میری نند سے لڑائی ہو گئی، میں نے نند کو گالیاں دی، نند نے مجھے۔ میں نے شوہر سے کہا مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، میں ضد کر رہی تھی، انہوں نے غصے میں مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں ناراض ہو کر امی کے گھر چلی گئی، وہ 1 رات نہ رہ سکے تھے، رات کو ہی مجھے لینے آ گئے۔ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے پیار سے سمجھانے لگے، مجھے دنیا داری سکھانے لگے۔ میں بہت ناراض تھی، لیکن انہوں نے جب ہاتھ تھاما، مجھے پیار سے سمجھایا، میں ان کی اس محبت، اس فکر پر قربان ہو گئی۔ کہنے لگے، چلو آسیہ گھر چلو، وہ گھر تمہارا ہے، تم تکلیف میں ہوتی ہو تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ امی نے میرے لیے بریانی بنائی تھی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ تھاما، بریانی میری فیورٹ تھی، چھوڑ کر ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ امی نے بہت کہا کہ کھا کر جاؤ، لیکن مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، ناراض ہو کر آئی تھی اور ان کو مجھے لینے آنا پڑا تھا۔ وہ بہت کم غصہ کرتے تھے مجھ پر، ہر چیز مجھ سے مانگا کرتے، آسیہ میری گھڑی کہاں ہے، آسیہ میرے جوتے کہاں ہیں، آسیہ میرے کپڑے الماری سے نکال دو۔ کبھی بیمار ہو جاتی تو ان کو خدا جانے کیا ہو جاتا، بس بے چین رہتے، ان کو سکون ہی نہیں آتا تھا۔ بار بار میری آنکھیں چومتے، میرا سر دباتے، پھر میڈیسن کھلاتے، مجھے کہتے تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو، اس لیے بیمار ہو جاتی ہو، ساری رات نہیں سوتے، درد سے کراہتی میرا سر گود میں رکھ لیتے، میں جتنی بھی بیمار ہوں، ان کی محبت میری شفا بن جاتی۔ اللہ نے جب ہم کو بیٹا عطا کیا، مجھے بالکل بھی گھر کے کام نہیں کرنے دیتے تھے،
صبح اٹھ کر جھاڑو دیتے، ناشتہ بناتے، پھر مجھے جوس بنا کر دیتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ میں مسکراتی، آپ تو بہت اچھے سے گھر سنبھال سکتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر شرارت کرتے ہوئے کہتے، ہاں ہاں، مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہوں۔ مجھے یاد ہے مجھے اٹیک ہوا تھا، میں بہت بیمار تھی، 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس بیٹھ کر بہت رو رہے تھے، میرا ہاتھ اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے، آسیہ میں مر جاؤں گا تم کو کچھ ہوا تو، آسیہ دیکھنا میں اپنی سانسیں قربان کر دوں گا تم پر۔ میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں بھر کر رونے لگے، مجھے دغا نہ دینا آسیہ۔ میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، میں نے کہا، فہد اب میں مر بھی جاؤں تو غم نہیں، آپ کے ساتھ جی کر میں نے دنیا کی ہر خوشی پا لی۔ وہ جیسے تڑپ سے گئے ہوں۔ ڈاکٹر آیا، گڑ گڑا کر روتے ہوئے بولے، ڈاکٹر صاحب میرا سب کچھ لے لو، بس میری آسیہ کو بچا لو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ قسم خدا کی ان کی اس محبت نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ میں زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں آئل والا کھانا نہ کھاؤں، فروٹ وغیرہ کھاؤں۔ ہر روز مجھے جوس بنا کر دیتے ہیں، پھر سیب کاٹ کر پلیٹ میں ڈال کر دیتے ہیں۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، آسیہ میں دعا کرتا ہوں مجھے تم سے پہلے موت آ جائے، تمہارا بچھڑنا مجھے مار دے گا۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ زبان درازی نہیں کی، وہ جس حال میں رکھیں آمین کہتی ہوں۔ ان کے ہر دکھ درد میں قدم ملا کر چلتی ہوں۔ آج میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں ان کی تصویر کے سامنے بیٹھی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ نہ مجھے چھوڑ گئے، میری گود میں آخری سانس لی تھی، ان کو اٹیک ہوا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد اب اداس ہی رہتی ہوں، بہت اداس۔ ہر روز ان کی قبر پر جاتی ہوں، دعا مانگتی ہوں۔ وہ مرنے سے 1 رات پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے، آسیہ جنت میں انتظار کروں گا تمہارا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، سبھی آئل والی چیزیں نہ کھانا، تم تکلیف میں ہوگی تو مجھے بھی درد ہوگا۔ اولاد جوان ہو چکی ہے، سب کی شادی کر دی ہے، لیکن میں اب ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان کی یاد مجھے تڑپاتی ہے۔ زندگی ان کے ساتھ تھی، اب تو بس سانسوں کا سفر جاری ہے۔ میں آپ کی کہانیاں پڑھتی ہوں، میں یوٹیوب استعمال نہیں کرتی، لیکن بس ایک دن آپ کی کہانی نظر کے سامنے سے گزری، پڑھ کر اپنی زندگی کا سفر یاد آ گیا۔ بس میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی، ہم سفر میرے فہد سا ہو تو قدر کرنا۔ مجھ سے پوچھو ان کے بنا ایک سانس بھی لینا مشکل ہے، ہمیں پوچھو کیا ہوتا ہے بنا دل کے جیے جانا۔ ہماری دعا میں آپ کا ذکر ضرور رہتا ہے، مہلت ہوتی تو آپ کو ملنا چاہتی۔